اردو ناول روح عشق قسط نمبر 7۔ وہ آرام سے بیٹھ کر کھانے میں مگن تھا جبکہ شہاب صاحب کی نظر باہر کی جانب ٹکی تھی، مانو کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ شازمہ طبیعت خراب ہونے کے سبب گیسٹ روم میں آرام کر رہی تھی۔ میں کل جا رہا ہوں، عبد المنان نے بلند آواز میں اعلان کیا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ شہاب صاحب اس کی بات کا کوئی ری ایکشن نہیں دے رہے تھے، بس کھانے کی پلیٹ میں چمچہ ہلا رہے تھے۔ کیا ہوا بوڑھے بابا، کوئی آنے والا ہے کیا؟ عبد المنان نے ابرو اچکا کر استفسار پر وہ بوکھلا کر نفی میں گردن ہلانے لگے۔ کوئی وجہ تو تھی جو آج وہ اس قدر بے چین تھے۔ ان کی بوکھلاہٹ دیکھ کر عبد المنان کا دماغ کھٹکا تھا۔ ہیلو ڈیڈ کہتے ہوئے ایک 40 سال کا خوبرو مرد گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی شہاب صاحب مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے تیزی سے اس کی جانب بڑھ گئے۔ عبد المنان کے کانوں کی سماعت سے جیسے ہی اس شخص کی آواز ٹکرائی، اس نے کانچ کا گلاس مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آواز زہر کی مانند تھی جسے سنتے ہی اس کے پورے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اس کے مسلسل بولنے اور ہنسنے کی آوازیں عبد المنان کا خون کھلا رہی تھیں۔ وہ گلاس اٹھا کر کھڑا ہوا۔ وہ تو اس کا انتظار کر رہے تھے آپ؟ وہ شہاب صاحب کی جانب چلتا ہوا آ کر سرد لہجے میں گویا ہوا۔ عبد المنان کا لہجہ نفرت بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے کدورت ٹپکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ عبد المنان ایک بار بیٹھ کر تحمل سے بات کر لو۔ یہ ابھی شہاب صاحب سمجھانے والے انداز میں بول ہی رہے تھے کہ وہ غصے سے بڑک اٹھا۔ تحمل سے بات کروں؟ اور وہ بھی کس سے؟ اس آدمی سے جو بچپن میں مجھے آپ کے پاس پھینک کر چلا گیا تھا اور اب لوٹا بھی اپنے مقصد کے لیے ہے۔ اس نے ایک ایک حرف چبا چبا کر فرح پر کدورت بری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ تمہارے دادا نے تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں سکھائی کہ بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ فرح صاحب نہایت سخت لہجے میں عبد المنان کو دیکھ کر بولے۔ تمیز؟ دیکھیں تو بوڑھے بابا، مجھے آج تمیز کا لیکچر کون دے رہا ہے؟ وہ طنز کا تیر فرح پر چلاتے ہوئے مسکرانے لگا۔ مجھے لیکچر دینے سے کہیں بہتر ہے آپ اولاد کے حقوق سیکھیں۔ اوکے۔ عبد المنان ان کے قریب آ کر اپنی شہادت کی انگلی فرح کے سینے پر رکھتے ہوئے دنیا جہاں کی نفرت آنکھوں میں سمیٹے تلخ انداز میں کہہ کر پلٹ کر گیسٹ روم کی جانب بڑھنے لگا۔ تمہارے دادا کے بیجا لاڈ پیار نے تمہیں جانور بنا دیا ہے جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ۔ فرح صاحب اس کی جرأت پر غصے سے بفر کر بلند آواز بول ہی رہے تھے کہ اس نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس ان کی جانب مڑ کر زور سے فرش پر دے مارا، جس پر وہ دونوں چونک کر پیچھے ہٹے تھے۔ شازمہ یہ شور سن کر تیزی سے گیسٹ روم سے نکل کر آئی۔ شکر کریں ابھی تک یہ جانور خود کو زخمی کر رہا ہے، آپ کو نہیں، ورنہ چیر پھاڑ کرنا جانوروں کا پسندیدہ مشغلہ ہے، وہ شیر کی طرح داڑتے ہوئے کہہ کر وہاں سے باہر کی جانب چلا گیا۔ مس شازمہ جلدی اس کے ساتھ جائیں، کچھ بھی ہو جائے اکیلا مت چھوڑیے گا اسے۔ شہاب صاحب تیزی سے حاکمانہ انداز میں گویا ہوئے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر فوراً اس کے پیچھے دوڑی۔ مانی مانی، ہیلو بات تو سنو میری، مانی۔ وہ پیچھے پیچھے کار تک آن پہنچی۔ دروازہ کھولو، مجھے بھی بیٹھنا ہے، شازمہ نے کار کے شیشے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مگر تب تک وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس نے شازمہ کی ایک نہ سنی اور تیزی سے کار چلاتے ہوئے لے گیا۔ مانی رک جاؤ پلیز، مانی میری بات تو سن لو۔ عبد المنان رنج و غصے کی ملی جلی کیفیت سے سرشار تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اسے فرح صاحب سے تھی، جو اسے چھوٹی سی عمر میں اس کے دادا دادی کے پاس پھینک کر ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو گئے تھے، جہاں اس کی کار مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی، وہیں سامنے سے سفید رنگ کی کار مین گیٹ سے داخل ہو رہی تھی۔ اس کار میں بیٹھے ہوئے خوبرو نوجوان کی نظر سب سے پہلے عبد المنان کی کار کے پیچھے بھاگتی ہوئی شازمہ پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں جگنو جگمگائے تھے۔ مس شازمہ آپ یہاں؟ وہ تیزی سے اس کی جانب چلتا ہوا آیا۔ مانی رک جاؤ، وہ عبد المنان کے پیچھے زور زور سے ابھی تک آوازیں لگا رہی تھی جبکہ اس کی کار آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ہیلو مس شازمہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شازمہ کا ذہن مفلوج ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے عبد المنان کی آنکھوں میں شدید کرب محسوس کیا تھا۔
اسے خوف لاحق تھا کہ کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ میں کیا کروں؟ وہ اپنا سر پکڑ کر روحانسا آواز میں بولی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ خوبرو نوجوان فکر مند لہجے میں گویا ہوا۔ مانی کہیں خود کو کچھ کر نہ لے۔ میں نے اس سے پہلے اسے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا، مانو اس کی تو جان نکلے جا رہی تھی۔ پہلے ہی صبح سے جسم میں بخار شریف تشریف فرما تھے، اور اب عبد المنان کا غصے سے کار لے کر نکلنا اس کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جان ہلکان کر رہا تھا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں۔ شازمہ کو عبد المنان کی فکر میں گلتا دیکھ کر وہ خوبرو نوجوان الجھ گیا تھا۔ اس کے کندھے پر اپنا باری ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دینے لگا۔ مس شازمہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ سے کہا تھا نا اسے اکیلا مت جانے دیجیے گا۔ شہاب صاحب آتے ہی اس بیچاری بیمار لڑکی پر برس پڑے تھے۔ دادا جان، مس شازمہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بیچاری تو اسے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وہ خوبرو نوجوان فوراً ہی شازمہ کی سائیڈ لیتے ہوئے بولا۔ قاسم، تم بیچ میں مت بولو۔ فرا صاحب اسے خاموش کروانے لگے۔ اوکے ڈیڈ، اب میں چلتا ہوں۔ فرا صاحب یہ کہہ کر قاسم کو چلنے کا اشارہ کرنے لگے۔ اتنی سنگ دلی مت دکھاؤ، تمہارا خون ہے وہ۔ شہاب صاحب اس کی سنگ دلی پر مزید خاموش رہ سکے۔ پلیز ڈیڈ، میں اسے اپنا بیٹا نہیں مانتا، وہ صرف ایک باغی ہوئی حرام زادی کی اولاد ہے جسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ فرا صاحب کے کہتے ہی شازمہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے، تمہارا خون دوڑتا ہے اس کی رگوں میں۔ اس گھٹیا عورت کے گناہ کی سزا اس بیچارے کو کیوں دے رہے ہو؟ اس کا قصور کیا ہے ان سب میں؟ شہاب صاحب جذباتی ہو کر فرا کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عبد المنان بے قصور ہے۔ مجھے نفرت ہے اس سے، جب اسے دیکھتا ہوں اس کی ماں کا چہرہ میری آنکھوں میں گھومنے لگتا ہے۔ یہ تو میں صرف آپ کی ضد پر پاکستان آیا ہوں، ورنہ میری نظر میں میرا صرف ایک بیٹا ہے، میں پوری جائیداد کا اکلوتا وارث، قاسم۔ یہ کہتے ہی انہوں نے قاسم کی جانب دیکھا۔ آج شازمہ کو شدت سے عبد المنان کے کرب کا احساس ہو رہا تھا۔ شازمہ کی نگاہوں میں اس کا مسکراتا ہوا چہرہ چھم سے لہرایا تھا۔ کیسے اتنی تکلیف میں بھی مسکرا لیتا ہے وہ؟ کیسے؟ آہستہ سے پلک جھپکی تو دو آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے۔ تم نے آج تک عبد المنان کے ساتھ جتنی ناانصافیاں کی، میں نے سب برداشت کر لی، پر اب جو تم کرنے جا رہے ہو وہ ناانصافی نہیں، گناہ ہے، اور یہ میں تمہیں کسی صورت نہیں کرنے دوں گا۔ عبد المنان کا بھی تمہاری جائیداد پر اتنا ہی حق ہے جتنا قاسم کا ہے۔ میں نے تمہیں اس امید میں پاکستان بلایا تھا کہ ایک بار اپنے بیٹے کا معصوم چہرہ دیکھ لو گے تو شاید تمہاری سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھے اور تم اس بچے کا حق اسے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، پر نہیں، تم تو آج بھی اتنے ہی پتھر دل ہو جتنے 23 سال پہلے تھے۔ شہاب صاحب تلخ لہجے میں فرا سے کلام کر رہے تھے۔ میں نے آپ سے فون پر بھی کہا تھا اور میں اب پھر کہہ رہا ہوں، عبد المنان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ فرا قطعی انداز میں اعلان کرتے ہوئے قاسم کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ عبد المنان کو ڈھونڈو اور جلدی سے جلدی اسے میرے پاس لاؤ، شہاب صاحب کے حق مانہ انداز میں کہتے ہی ان کے گارڈ عبد المنان کو ڈھونڈنے نکل پڑے تھے۔ اس کی کار ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ڈائریکٹ حویلی آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عبد المنان پوری جان سے تڑپ اٹھا تھا اپنے والد کو دیکھ کر۔ ننھے سے دل پر لگے سارے زخم آج پھر تازہ ہو گئے تھے۔ اسے اپنے وجود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ آج پھر اپنے وجود کو ختم کرنے کی ٹھانی تھی۔ پنکھے سے ابھی وہ رسی باندھ ہی رہا تھا کہ نہ جانے وہ حسین و جمیل لڑکی کہاں سے نمودار ہو گئی۔ وہ بہت پیار سے عبد المنان سے استفسار کرنے لگی، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ خودکشی حرام ہے، کیا خبر نہیں تمہیں؟ اس حسین لڑکی کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوئی، پر آج دل اس قدر غم سے نڈھال تھا کہ عبد المنان کی موت سے کم کسی چیز پر راضی نہ تھا۔ میں سکون کا متلاشی ہوں، اور یہ سکون شاید میری موت میں پوشیدہ ہے۔ میں ختم، سب دکھ درد ختم، اس نے رسی باندھتے ہوئے روحانسا آواز میں کہا۔ اس کے لہجے شدت و کرب کا پتہ دے رہا تھا۔ سکون کے متلاشی ہو تو قرآن پڑھو، ایمان و روح دونوں تازہ ہو جائیں گے۔
خودکشی میں اگر سکون پوشیدہ ہوتا، خدا اسے حرام کیوں قرار دیتا؟ نادان لڑکے، اس دل ربا کے چہرے پر حسین مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس کی چمکدار سبز آنکھیں عبد المنان کے وجود کو دیوانوں کی طرح تک رہی تھیں۔ میں اس وقت بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوں، تو پلیز یہاں سے جاؤ، وہ نہایت سرد لہجے میں داڑا۔ پر وہ تو مانو پتھر کی تھی، کوئی اور ہوتی تو بے عزتی میں گمان کر کے رونے لگتی، پر وہ تو بجائے رونے یا جانے کے الٹا مسکرا مسکرا کر عبد المنان کو دیکھنے لگی۔ چلو مجھے بتاؤ، کیا غم لاحق ہے اس چھوٹی سی عمر میں تمہیں؟ وہ محبت سے چور لہجے میں پوچھنے لگی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ سختی سے اس کے وجود کو دیکھ کر گویا ہوا۔ چلو نام بتاؤ، میں حمزاد سے پوچھ لیتی ہوں۔ اس نے اطمینان بخش انداز میں کہا۔ کیا؟ کس سے پوچھو گی؟ وہ سٹول سے نیچے اترتے ہوئے الجھ کر استفسار کرنے لگا۔ تمہارے حمزاد سے۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنی بات دہرانے لگی۔ تم میرے حمزاد سے کیسے بات کر سکتی ہو؟ تم کوئی جادوگرنی ہو یا کوئی عالم؟ وہ اس حسین و جمیل لڑکی کی بات سن کر اپنی خودکشی بھول کر حیرت سے پوچھنے لگا۔ بتاؤ مجھے عبد المنان کے حمزاد، کیا وجہ ہے اس لڑکے کے اتنے رنجیدہ رہنے کی؟ وہ حسین لڑکی اپنی نظریں عبد المنان کے وجود پر ٹکائے تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ عبد المنان ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ اسی لمحے ایک اور عبد المنان حاضر ہوا، جو شکل و صورت و جسامت میں بالکل عبد المنان جیسا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے صرف وہ حسین لڑکی دیکھ پا رہی تھی، گویا عبد المنان کی آنکھوں پر پردہ تھا۔ میں عبد المنان کا حمزاد ہوں، میں پیدائش سے اس کے ساتھ پلا بڑا ہوں۔ کیا جاننا چاہتی ہو مجھ سے؟ کیوں خودکشی کر رہا ہے عبد المنان؟ اس حسین لڑکی کے پوچھتے ہی عبد المنان کے حمزاد نے سب بیان کر دیا۔ اب اس حسین لڑکی کے آگے عبد المنان کی پوری زندگی کھلی کتاب کی مانند تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ لگتا ہے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تمہارا۔ فی الحال اگر اپنی عجیب و غریب باتیں کر لی ہوں تو جاؤ یہاں سے، سکون سے مرنے بھی نہیں دیتا کوئی یہاں۔ یہ کہتا وہ واپس سٹول پر چڑھ کر اپنے گلے میں پھندا ڈالنے لگا۔ عبد المنان عرف مانی بچپن سے آج تک اس جھوٹ کے ساتھ بڑا ہوا کہ اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال گئے تھے جب وہ صرف 2 سال کا تھا۔ ابھی اس حسین لڑکی نے اتنا کہا ہی تھا کہ عبد المنان کے کان کھڑے ہو گئے، مارے شوقڈ کے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ تعجب بھری نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ دادا دادی نے ماں باپ کی کبھی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ اپنے دادا دادی کی آنکھوں کا تارا تھا، اسے دیکھ دیکھ کر ہی دونوں جیتے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن دادی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عبد المنان نے گمان کیا وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ جان بسی تھی عبد المنان کی ان میں، پر ایسا نہ ہوا۔ آخری وقت میں وہ کسی فرح نامی شخص کو دیکھنے کی آخری خواہش ظاہر کرنے لگی۔ عبد المنان پریشان ہو گیا۔ یہ نام پہلے تو کبھی نہ سنا تھا، تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ وہ حیران و پریشانی کے عالم میں اس حسین لڑکی سے الجھ کر پوچھنے لگا۔ دادے کے جنازے پر ایک فرح نامی شخص آیا، جسے دیکھ کر عبد المنان کے دادا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس دن عبد المنان کو علم ہوا کہ وہ یتیم نہیں تھا، بلکہ اس کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ اس کی ماں 2 سال کی عمر میں اپنے عاشق کے ساتھ رات کی تاریکی میں بھاگ گئی تھی، جس کی بے وفائی کا صدمہ عبد المنان کا باپ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے عبد المنان کو یہ کہہ کر دادا کے پاس پھینک دیا کہ اسے یتیم خانے میں چھوڑ آئیں، اور خود ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو گئے، وہاں دوسری شادی کر لی۔ چپ ہو جاؤ پلیز۔ عبد المنان کی پوری زندگی اس نے بیان کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ چیختا ہوا اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جس سے عبد المنان پورے 1 سال سے بھاگ رہا تھا۔ جب سے اس حقیقت کا علم ہوا تھا کہ اس کی ماں ایک باغی ہوئی بد کردار عورت تھی، وہ جیتے جی مر گیا تھا، اور باپ کا زندہ ہوتے ہوئے اپنا بیٹا نہ ماننا اس کے دل پر بڑے گہرے زخم لگا گیا تھا۔ زندگی کی تلخ حقیقت جب اس پر آشکار ہوئی تو مانو اسے اپنی وجود سے ہی نفرت ہونے لگی۔ اس قدر نفرت تو قدرت کہ وہ اس وجود کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ وہ سر پکڑ کر اپنی پوری جان سے چیخا۔ آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے ایک بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔
चेहरे पर उसे देखते ही प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर आई। उसका एक हाथ अब्दुल मनान के हसीन रुखसार पर, दूसरा हाथ नीचे की जानब लटका हुआ। अपना बोला सा चेहरा बेड पर टिकाकर बेखबर जोरों शोर से खराटे लेकर सो रही थी। बच्ची अपने रुखसार पर मस हुआ। शाजमा का हाथ देखकर मुस्कुराने लगा। अल्लाह अल्लाह, इतनी जोर से खराटे ले रही है। इसे रिकॉर्डिंग का बड़ा शौक है ना। अब देखो बच्ची मैं क्या करता हूँ। उसने आहिस्ता से उसका हाथ अपने रुखसार से हटाकर बेड पर रखा और उठकर बैठा। बेड के बराबर वाली टेबल पर शाजमा का सेल रखा हुआ था। उसके सेल पर पासवर्ड देखकर मुंह बिसोड़ने लगा। क्या पासवर्ड हो सकता है बच्ची का? वो सोच में पड़ गया था। अगले ही लम्हे चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट बिखर आई। शायद मुझे पता है पासवर्ड क्या हो सकता है, उसने कहकर अपने अंदाजे के मुताबिक पासवर्ड डायल किया। पता था मुझे यही पासवर्ड होगा। वाह अब्दुल मनान, तुम तो जीनियस हो। वो अपने कंधे पर फखराना थपथपाते हुए खुद ही को दाद देने लगा। उसने शाजमा के खराटे रिकॉर्ड करके अपने सेल पर ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दी और साथ साथ उसके सेल से डिलीट भी। मौका वारदात से उसने सारे सबूतों को मिटा दिया और सेल वापस उसकी जगह पर रखकर आहिस्तगी से वापस लेट गया। शाजमा का हाथ भी वापस अपने रुखसार पर रखकर आंखें बंद कर ली। पानी पानी, उसने पानी की पुकार लगाई तो शाजमा फौरन उठकर चौंक कर उठी। अभी देती हूँ। उसने जग से पानी निकालकर उसे सहारे से उठाया। शुक्रिया। उसने पानी पीते ही शुक्रिया अदा किया। मैं यहाँ कैसे आया? अब्दुल मनान उलझ कर। तुम्हें पैनिक अटैक आया था, उसने अफसुर्दगी से जवाब दिया। क्या? ये सुनकर वो ना समझी में अपना सर खुजाने लगा। तुम ठीक तो हो ना मानी? वो फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी। मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो? अब्दुल मनान के पूछने पर वो इस बात में सर हिलाने लगी। तुम क्या बहुत रोई थी? उसकी आंखें सूजी सूजी सी मालूम हो रही थी। अब्दुल मनान ने आंखों पर झांकते हुए पूछा तो फौरन नफी में गर्दन को जंबिश देने लगी। मेरे लिए रोई हो? वो शोही से अपना चेहरा उसके करीब करके अब्रू झुकाकर पूछने लगा। नहीं नहीं तो, वो बौखला कर बोली। वो तो आंखों में कचरा चला गया था मेरे। उसने अकड़कर अपना बरम कायम रखना चाहा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपनी पेशानी बड़ी मोहब्बत से उसकी पेशानी से टकरा देता है। आह! वो अपनी पेशानी मसलते हुए अब्दुल मनान को गोरी से नवाजने लगी। तो वो फरा तुम्हारा? वो कहते कहते रुक गई। हाँ, वो मेरा बाप है। मैं उसकी जायज औलाद होते हुए भी एक गाली हूँ। अब्दुल मनान नहायत रंजीदा होकर अपनी आंखों पर हाथ फेरते हुए गोया हुआ। शाजमा ने महसूस कर लिया था कि वह अपने आंसू छुपा रहा है। सॉरी, मैं भी क्या फालतू टॉपिक लेकर बैठ गई। उसने मसनूई मुस्कुराहट लबों पर जाए कहा। पर वो संजीदगी से बोला, जिस पर वो तजस्सुस से। पर क्या? पर तुम अक्लमंदी वाली बातें भी तो नहीं कर सकती ना। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए फालतू बातें कंटिन्यू करो, मैं सुन रहा हूँ। उसने मजाहिया अंदाज में कहते ही शाजमा ने घूर कर देखा था। मानी, मैं सिर्फ तुम्हारे बीमार होने का लिहाज रख रही हूँ। ओके, वो दांत पीसते हुए समझाने लगी। बूढ़े बाबा कहाँ हैं? उसने अबरू झुकाकर पूछा। बूढ़े बाबा? वो सुबह ही गए हैं यहाँ से। उनकी कोई मीटिंग थी, पर कह कर गए हैं वापसी पर यहीं आएंगे। पता है, पूरी रात यहीं तुम्हारे पास ही बैठे रहे। उनकी आंखें बार बार अब दीदा हो जा रही थी तुम्हें देखते हुए। शाजमा के बताने पर उसके चेहरे पर कोई तासुर न आया। अच्छा बेबी सीटर जी, एक काम करो, सामने सोफे पर जाकर आराम से सो जाओ। अब्दुल मनान वाकिफ था कि वो जरूर पूरी रात जागी होगी उसकी खातिर। बस, बोलेगी नहीं? नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। जरमीन? वो कहाँ है? अब्दुल मनान के जरमीन का नाम लेते ही शाजमा का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसका नाम मत लिया करो, मुझे डर लगता है। वो घबरा कर बोली। बच्ची मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है? वो संजीदगी से बोला। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ, मुझे वाकई उससे डर लगता है। वो जुदाते हुए गोया हुई। क्या चुड़ैलें भी डरती हैं? वो मासूमाना अंदाज में तजस्सुस से पूछने लगा। पता नहीं, अपनी जमीन से जाकर पूछो, वो बेहतर जवाब दे सकेगी। वो दांत किचकिचाते हुए खा जाने वाली निगाह से घूरते हुए बोली। एक अजीब बात शेयर करूं? अब्दुल मनान अबरू झुकाकर गंभीर लहजे में इस्तफसार करने लगा। अगर कोई फालतू का
जोक हुआ तो नाक तोड़ दूंगी तुम्हारी। वो गिरा कर वार्निंग जारी करते हुए गोया हुई। मेरी नाक की दुश्मन, इस वक्त मैं सीरियस हूँ। तुम ही फालतू में सीरियस सीन को कॉमेडी बनाने पर तुली हो। उसने सर झटकते हुए जवाब दिया। बताओ फिर। वो इश्तियाक से उसकी जानब देखते हुए। वो हमजाद से बातें कर सकती है। हमजाद? अब ये क्या बला है? वो उलझ कर। उफ, बच्ची, तुम्हें हमजाद नहीं पता? वो अपना सर पकड़कर हैरत से पूछने लगा। नहीं। वो मासूमियत से नफी में गर्दन हिलाने लगी। तुम क्या करोगी बड़े होकर? वो झुंझला कर बोला। शादी। वो अपने खूबसूरत चेहरे को हाथों से छुपाकर शर्माते हुए बोली। आजकल के बच्चों के ख्वाब में बस शादी तक महदूद हो गए हैं। वो मुंह बसोर का तंजिया कहने लगा। हाँ हाँ, तुम तो 40-50 साल के बूढ़े हो ना। वो तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोली। फिर अपनी आवाज बारी करते हुए अब्दुल मनान की नकल उतारने लगी। आजकल के बच्चे। अभी वो बोल ही रही थी कि अब्दुल मनान ने उसके सर पर हल्की सी थप लगाई। ऐसी क्यूट हरकतें मत किया करो, वो टोकते हुए बोला। क्यों? अच्छी लगती हूँ। वो आंखें टिमटमाते हुए उतरा कर बोली। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दवाई खाकर नहीं आई क्या? उसने मुज़हिक्का अंदाज में कहा। हाँ। तुमने जो सारी खा ली थी, वो मुंह चढ़ाकर बोली। वैसे हमजाद से बातें करना कोई बड़ी बात है। और ये हमजाद है कौन? कोई रिश्तेदार है उसका? उसके सवालात सुनकर अब्दुल मनान अपना सर पकड़ कर रह गया। हाँ, रिश्तेदार है, पर उसका नहीं, तुम्हारा। वो दांत पीसते हुए तंजिया गोया हुआ। मेरे रिश्तेदार इतने अजीब नामों वाले नहीं हैं। ओके। वो मुंह चढ़ाते हुए बोली। अब बता भी दो। अब्दुल मनान उसके मासूमियत पर अभी चेहरे के एक्सप्रेशन दे ही रहा था कि वो बेताबी से बोली। हमजाद एक किस्म का जीन है, जिससे जब इंसानी बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ साथ एक जीन भी पैदा होता है। उसी जीन को फारसी में हमजाद कहते हैं। ओ, तो क्या हमजाद मेरे साथ भी पैदा हुआ है? वो बोला सा चेहरा बनाकर तजस्सुस से पूछने लगी। तुम इंसान की बच्ची नहीं हो क्या? उसने स्पोर्ट्स सा जवाब दिया, जिस पर वो जवाबन अजीब अजीब मुंह बनाने लगी। तो ये हमजाद नामी जिन क्या करता है? उसके जहन में फिर एक सवाल आया था, जो वो फौरन ही अब्दुल मनान से पूछने लगी। ये गुमराह करने का काम करता है। मोमनों पर तो इतना खास असरअंदाज नहीं हो पाता, पर काफरों के ये सर चढ़कर बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मुसलमान हूँ। वो मुसर्रत बड़े लहजे में बोली। एक मिनट, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? वो उसे खुश होता देखकर मुंह बसोर कर पूछने लगा, क्योंकि उसकी नजर में वो बात के असल मफहूम तक नहीं पहुंच पा रही थी। हाँ, वो उस बात में सर हिलाते हुए। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा उसका हमजाद से बातें करना? वो उलझी निगाह से तकते हुए। नहीं, जरमीन एक जिन्नी है। जिनजाद एक जिन है, हमजाद एक जिन है। दोनों ने बात कर ली। इसमें क्या अजीब है? गोया नहायत सादगी से उसने उलझी हुई पहेली को सुलझा दिया। जरमीन इंसान है। वो खासा जोर देते हुए बोला। जी नहीं, माना मेरे पास तुम्हारे जितना इल्म नहीं, पर इतना तो मुझे भी पता है कि इंसान रूप नहीं बदलते, पर वो बदलती है, और मैंने खुद देखा है। वो डट कर बोली। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हुआ था बस। वो शाज़मा की बात पर अभी भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम था। तुम मानते क्यों नहीं हो? वो जिन्नी है। वो अबरू उचकाते हुए झुंझला कर इस्तफसार करने लगी। पागल हूँ? इतनी हसीनो जमील लड़की को जिन्नी मानकर खुद पर हराम कर लूं? फिर एक ठंडी आह भरते हुए। हाय, क्या देखती है! कसम से दिल खुश हो जाता है उसकी एक झलक देखते ही। वो गाना है ना, दिल को करार आया, तुझ पर प्यार आया। अभी वो तपाने का फर्ज अदा करने में ही लगा था कि शाज़मा ने जलकर उस पर पानी से भरा जग उलट दिया। आह, ये क्या हरकत थी! वो एक दो सानियों के लिए तो हड़बड़ा गया, फिर अपना मुंह साफ करते हुए भड़क कर पूछने लगा। बूढ़े बाबा कहकर गए हैं अब्दुल मनान को होश में आने के बाद कहीं जाने मत देना। तो सॉरी मानी साहब, पर अभी आपका तस्वरी दुनिया का रास्ता ब्लॉक है। चेहरे पर मासूमाना मुस्कुराहट सजाकर अल्फाज छुपाते हुए कह रही थी, जिस पर वो दांत कुचकुचाते हुए उसे गोरी से नवाजने लगा, जबकि दिल ही दिल में उसके तपने पर खूब लुत्फ ले रहा था।
اب کپڑے چینج کرنے پڑیں گے، کہتا ہوا وہ منہ بسور کر کھڑا ہوا۔ شازمہ وہاں رکھی میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بچی، یہ کون سے بابا آدم کے کپڑے اٹھا کر لے آئی ہو؟ وہ شرٹ لیس حالت میں شازمہ کے سامنے آ کر اسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شرٹ منہ بسور کر دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مانی تھوڑی شرم کرو۔ اس حسین لڑکے کو دیکھ کر وہ مبہوت ہو گئی تھی، پر اگلے ہی لمحے اپنا سر جھٹک کر آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگی۔ اس کا ریاکشن دیکھ کر عبد المنان زیر لب مسکرانے لگا تھا۔ زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور چپ کر کے پہن لو۔ شازمہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس کی جانب اپنا حسین چہرہ بلند کرتے ہوئے بولی۔ دھوپ کی کرنیں اس بولی سی لڑکی کے چہرے کا حسن دوبالا کر رہی تھی۔ اس کی نگاہ شازمہ کے حسین ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ دل نے مانو سپیڈ پکڑ لی، لبوں پر تبسم خود بہہ کر خود بکھر آئی۔ ٹکٹکی باندھے اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا۔ خود ہی پہن لو، یہ بابا آدم کے زمانے کی شرٹ۔ اس نے فوراً اپنا دل تھاما تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے شرٹ اس کے حسین چہرے پر ڈال کر بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ نخرے تو دیکھو جناب کے، اتنی پیاری شرٹ سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، میں لے لیتی ہوں، اتنی پیاری لگوں گی پہن کر۔ وہ شرٹ خود پر لگاتے ہوئے ایکسائٹڈ ہو کر بولی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، پہن کر مجھے ضرور دکھانا۔ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ مانی ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ عبد المنان نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی دوسری شرٹ کا گلا کافی چھوٹا ہونے کے سبب پیشانی پر ہی اٹک گیا تھا۔ بچی، مدد کرو، اب کیا ہو گیا؟ وہ بیزاری سے کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بچی، مدد کرو یار، میں پھنس گیا ہوں۔ اس کی پکار سن کر تیزی سے میگزین سامنے میز پر رکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ ہو گیا؟ بس۔ اس نے آ کر شرٹ کا گلا نیچے کی جانب کھینچا تھا۔ کبھی کبھار تو تم مجھے چھوٹے سے بچے لگتے ہو جو ہر بات پر پینک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اور جب سے تمہیں قریب سے جانا ہے میں حیران ہوں اتنے درد کیسے چھپا لیتے ہو، ذرا بھی ماتھے پر شکن آنے نہیں دیتے ذرا۔ شازمہ اس کے قریب آ کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رنجیدہ رنجیدہ لہجے میں ابھی بول ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ تم؟ قاسم کو دیکھ کر عبد المنان منہ بسور کر اپنی شرٹ کی آستینوں میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ آ جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے اجازت طلب کرنے لگا۔ ضرورت نہیں، عبد المنان سپورٹ سے جواب دے کر صوفے پر اوندے منہ کر کے لیٹ گیا تھا۔ اس کباب میں ہڈی کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ قاسم کو ناگوار گزرا تھا عبد المنان کا اس طرح منع کرنا، پر شازمہ کی خاطر وہ اس رویے کو مکمل اگنور کر گیا۔ اس بار قاسم نے آنکھوں کے اشارے سے شازمہ سے اجازت طلب کی اندر آنے کی، تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ کے لیے؟ قاسم گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا گلدستہ شازمہ کی جانب بڑھا کر مسکراتے ہوئے بولا، کیا میرے لیے؟ وہ تعجب سے عبد المنان کے فوراً کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے سیدھا ہو کر قاسم کو کھا جانے والی نگاہ سے گھورنے لگا۔ میرا مطلب عبد المنان کے لیے، آپ اس کا خیال رکھتی ہیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ قاسم نے بات بنانے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ شازمہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گلابوں سے بھرا گلدستہ لے لیا تھا۔ کتنی پیاری مہک آ رہی ہے ان میں سے، شکریہ۔ وہ تازے پھولوں سے اٹھنے والی مہک کو سونگھتے ہوئے مسکرا کر بولی، جس پر قاسم کا دل مسرت سے بھر آیا۔ آپ کو اچھے لگتے ہیں گلاب؟ وہ تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ عبد المنان اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر پوری طرح جل گیا تھا۔ لگتے بھی ہیں تو تمہیں کیا کرنا ہے جان کر؟ وہ دونوں کے بیچ میں کود کر شازمہ کے ہاتھ سے پھولوں کا گلدستہ لیتے ہوئے تفتیشی افسران کی طرح تیور چڑھاتے پوچھنے لگا، میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اسے گمان ہوا کہ عبد المنان نے اس کی چوری پکڑی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جیپ مٹانے لگا، ویسے مارکیٹ میں پھولوں کی کمی ہو گئی تھی کیا جو گلابوں سے بھرا گلدستہ لے آئے ہو؟ شاید تمہیں پتہ نہیں، پر مجھے گلاب بالکل اچھے نہیں لگتے، ان میں بڑے کانٹے چبھے ہوتے ہیں۔ قاسم کو اس کا لہجہ چبھتے ہوئے معلوم ہوا۔ واپس لے جاؤ اسے، اور برائے مہربانی واپس آ کر ہمیں ڈسٹرب مت کرنا۔
اس نے سرد مہری سے کہہ کر شازمہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، جس پر شازمہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ قاسم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی عبد المنان کی اس حرکت پر۔ آہ، شازمہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس بار قاسم کے سامنے ہی عبد المنان کی ناک پر اپنی پوری قوت سے مکہ دے مارا، جس پر وہ ناک پکڑ کر چیخا، جبکہ قاسم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائی تھی۔ کہا تھا نا دوبارہ ٹچ کرنے کی غلطی مت کرنا، شازمہ نے غصے سے بپھر کر سخت لہجے میں کہا۔ کیوں بچے کی ناک کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو ظالمہ؟ وہ اپنی ناک مسلتے ہوئے دہائی دینے لگا۔ قاسم اس معصوم سی لڑکی کی جرأت دیکھ کر سو جان فدا ہو رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کا دل اطمینان پا گیا تھا کہ شازمہ اور عبد المنان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی جی، میں آپ لوگوں کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا، وہ عبد المنان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ تم اس کے سامنے تھوڑی عزت نہیں رکھ سکتی تھی میری؟ قاسم کے جاتے ہی وہ شازمہ پر چڑھائی کرنے لگا۔ نہیں، وہ عبد المنان کے منہ پر سپور سا جواب دے کر واپس میگزین کھول کر بیٹھ گئی۔ عبد المنان مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش شازمہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ وہ ابرو چکا کر، تمہیں پتا بھی ہے بیوقوف لڑکی تم نے کیا کیا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے سر کے پاس کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، ایک ٹھرکی کی ناک پھوڑی ہے، وہ بھی کمر پر ہاتھ جما کر جیسے میدان میں آئی۔ ہاں بالکل، اپنی عقل مندی کا اعلیٰ ثبوت دیتے ہوئے آپ نے چھوٹے ٹھرکی کے ناک پھوڑ کر بڑے ٹھرکی کو گرین سگنل دیا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، جب عقل بٹ رہی تھی تب چھنی لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے تنزیہ کہتے ہی شازمہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ہر کسی کو اپنی طرح مت سمجھو، وہ بیچارہ اتنا اچھا ہے، تم اس کے سوتیلے بھائی ہو، پھر بھی تمہارے لیے اتنے پیارے پھول لے کر آیا۔ شازمہ کو قاسم کی حمایت کرتا دیکھ کر اس کی ٹھیک ٹھاک تپی تھی۔ ہائے، قربان جانے کا دل کر رہا ہے تمہاری معصومیت دیکھ کر۔ وہ ایک پلے بوائے ہے، اسے تم بیچارہ بیچارہ کر رہی ہو؟ وہ بھڑک کر قاسم کی ریئل پرسنالٹی سے اس کا تعارف کروانے لگا۔ تو کیا بڑی بات ہے، تم بھی تو ایک پلے بوائے ہو۔ وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ میں ہوں؟ نہیں تھا، اور وہ کمینہ ابھی بھی ہے۔ اس تھا اور ہے میں جو فرق ہے، پلیز بیبی سیٹر جی اسے سمجھو، عبد المنان سنجیدگی سے کہتا ہوا صوفے پر لیٹ گیا۔ مانی، اگر ہمزاد شروع سے ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اسے تو ہمارے بارے میں ساری انفارمیشن ہوگی، ہے نا؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ بالکل، اسے ساری انفارمیشن ہوتی ہے، پر تم یہ اچانک کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ابرو چکا کر، تو اس کا مطلب ہے اب زرمین کے پاس تمہاری ساری انفارمیشن ہے، اس نے گمبھیر لہجے میں عبد المنان کو دیکھ کر کہا۔